ویسے تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کا کوئی خاص دن مقرر نہیں، کوئی خاص زمانہ یا کوئی لمحہ مقرر نہیں۔ انسان کی جب تک زندگی ہے، زندگی کے ہر ایک سانس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے، تب بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو اسی مناسبت سے ان کے تذکرے بھی ہوتے ہیں اور گفتگو بھی ہوتی ہے۔ یہ صورت خالصتاً رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ان کی سیرت اور کردار کو بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی۔ اس کا پس منظر اور شان نزول کچھ اس طرح ہے۔ ایک لمبا وقت گزر گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ آپ بڑے پریشان تھے اور آپ کے دشمن بڑے خوش تھے۔ وہ یہ چاہ رہے تھے کہ شاید نعوذ باللہ من ذالک وہ جادوگر جو ان کو بہکی باتیں بتایا کرتا تھا وہ انہیں چھوڑ کے چلا گیا، جو انہیں ہمارے بتوں کے خلاف، ہمارے خداؤں کے خلاف تعلیم دیا کرتا تھا وہ اسے چھوڑ کے چلا گیا۔ اب یہ بڑی تکلیف دہ بات تھی، اور ان کا ایک موقف اور نظریہ جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پہلے دن سے بنا ہوا تھا، اس موقف میں مضبوطی آ رہی تھی، ان کی بات کو تائید مل رہی تھی، ان کی بات کو مزید فائدہ پہنچ رہا تھا ایسی باتوں سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تئیں اپنے دل ہی دل میں پریشان تھے کہ یہ سلسلہ آخر بند کیوں ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے دو قسمیں کہیں اور اس کے بعد پھر آپ کی شخصیت کا ذکر فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ دو لفظ ہیں قسم کے۔ وَالضُّحَىٰ، ضحیٰ چاشت کے وقت کو کہا جاتا ہے جب سورج صحیح معنوں میں نکل آتا ہے، اور دوسرا کہا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، یہ رات کے ساتھ اس کی مشابہت ہے۔ دو چیزوں کا تذکرہ، دن کی روشنی کا اور رات کی تنہائی کا۔ اب رات کی تنہائی ہو یا دن کی روشنی ہو، بتلانا یہ مقصود تھا، اے میرے محبوب پیغمبر، نہ تیرے رب تجھے دن کی روشنی میں بھولا ہے، نہ تجھے رات کی تنہائی میں بھولا ہے۔ ہر وقت آپ اپنے رب کے قریب ہیں، آپ کا رب آپ کو یاد کر رہا ہے، ہر لمحے آپ بھولے نہیں ہیں۔ اور آگے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، نہ ہی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا، نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہے۔ اور فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اب اس میں بھی نہ گھبرائیے کہ آپ کا آنے والا کل گزشتہ کل سے بہتر ہے۔ آپ کا جو آنے والا زمانہ ہے وہ گزرے ہوئے زمانے سے بہتر ہے۔ آپ کا جو مستقبل ہے وہ شاندار ہے۔ آپ کا فیوچر تاریک نہیں ہے، تابناک ہے، خوشیوں سے بھرا ہے، کامیابیاں آپ کا مقدر بنے گی۔ جو آپ کا مشن، آپ کا موقف، آپ کا نظریہ ہے، ساری دنیا پہ ایک مرتبہ مسلم ہونا ہے، ساری دنیا پہ آپ کا نام روشن ہونا ہے، ساری دنیا پہ آپ کا تذکرہ باقی رہنا ہے، ساری دنیا کے اندر آپ کا نام اور آپ کا ڈنکا بجنا ہے۔ اے میرے محبوب، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور فرمایا میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔ اب دیکھیں یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ ایک محبوب کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، تنہائی کے اندر گفتگو ہو رہی ہے، کتنی سرگوشی کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف انداز میں خوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بتلایا جا رہا ہے میرے محبوب گھبرائیے مت، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی آپ کا رب آپ کو چھوڑ کے جائے گا اور نہ ہی آپ کا ماضی آپ کے مستقبل کی طرح ہوگا۔ آپ کا مستقبل تابناک ہے، آپ کا آنے والا کل گزشتہ کل سے بہت بہتر ہے، اور آپ کا آنے والا کل پوری دنیا کے اندر آپ کی حکمرانی ہوگی انشاءاللہ۔ اور آج ہم نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، اور پھر وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا کچھ دوں گا کہ تو خوش ہو جائے گا۔
اے میرے محبوب آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوشیوں کی شادیانے بجائیں گے، اور وہ نعمت دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، دنیا کے اندر بھی اس قدر نعمتوں سے مالا مال کر دوں گا، فترضا آپ خوش رہیں گے۔ اور پھر آپ نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کا اعلان فرمایا، لوگوں اس بات کا اقرار کر لو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ چھوٹی سی بات ہے، لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، چھوٹا سا جملہ کہہ دو بس، تفلحون کامیابی کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ جب یہ جملہ کہا گیا تو سب سے پہلے مخالفت اپنوں کی طرف سے ہوئی، سب سے پہلی مخالفت خاندان کی طرف سے ہوئی، رشتہ داروں کی طرف سے ہوئی، اپنے بڑوں کی طرف سے ہوئی، اور شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک وقت زہر انسان جب پہلی مرتبہ کسی کام کو شروع کرتا ہے اور پھر مخالفت بھی اپنے کریں اور اپنے بڑے کریں تو یقیناً انسان کو کوفت پہنچتی ہے، ایک قلق محسوس ہوتی ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے، دل کے اندر ایک شدت محسوس ہوتی ہے، ایک گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن تھوڑے ہی وقت کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم 3 سے 4 سال کے اندر جب حکم نامہ تبدیل ہوا، معاملات اور دعوت و تبلیغ کا سلسلہ دار ارقم سے نکل کر روئے سرزمین عرب پر پھیلنے لگا، اور اللہ نے ارشاد فرما دیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اے میرے پیغمبر اب چھوڑیے ساری رکاوٹوں کو، اب گھبرانے کی ضرورت نہیں، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، جو کچھ تجھے کہا گیا اس پہ ڈٹ جائے، اب پیچھے نہیں ہٹنا، اب گھبرانا نہیں ہے، جو موقف، جو مشن، جو کتاب، جو کام آپ کو سونپا گیا ہے اس سے پیچھے نہیں آنا، اب آگے بڑھنا ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین کی پرواہ نہ کیجئے، ان سے اعراض کیجئے، ان سے دور جائیے، ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اسی حکم کو مان کر جب عرب کی سرزمین پہ اپنی دعوت کا پیغام اور اپنی دعوت کا کام عام کرنے لگے تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہی فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فترضا کیسے نہ ہوتا، روم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صہیب کو بھیج دیا، فارس سے رب تعالیٰ نے سلمان کو بھیج دیا، حبشہ سے رب تعالیٰ نے بلال کو بھیج دیا، مختلف اطراف سے، افریقہ سے بھی آگے، روم سے اس وقت سپر پاور تھا جیسے آج امریکہ ہے، اس سپر پاور ملک سے بھی ایک عظیم شخص آ چکا جو آپ کی نبوت پہ، آپ کی رسالت پہ، آپ کی ختم نبوت پہ جان تک کے نذرانے کو پیش کرنا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہو۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے اس انعام کو آتا ہوا دیکھا، جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو آتا ہوا دیکھا تو یقیناً فترضا، اللہ کے رسول کتنے خوش ہوئے ہوں گے، ربا تو نے میری بات یہاں پہ اگر روک دی، میری بات کو تو نے اس سرزمین سے نکال کر حبشہ میں پہنچا دیا، تو نے میرے پیغام کو یہاں سے نکال کر فارس، ایران میں پہنچا دیا، مجوسیوں کے مرکز میں پہنچا دیا، اور حبشہ کے اس بلال تک میرا پیغام پہنچا دیا، اور پھر جب اطراف عالم سے لوگوں کا آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہوا تو فترضا، یقیناً قدرتی طور پر انسان کی خوشی ہوتی ہے۔ جب ہمارے ہاں تبلیغ جماعت آئی ہوئی ہے، ان کا ایک اصول ہے کہ یہ یہاں سے یہاں آنے کے بعد ان کی سب سے پہلی خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ یہاں سے لوگ نکلیں، خروج کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس پہ عمل ہو جائے، آخر حد تک ان کی کوشش ہوتی ہے کچھ وصولیاں ہو جائیں، یہاں سے کچھ نوجوان تیار ہو جائیں اللہ کے راستے میں نکلنے والے، یہ ان کی بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ اگر کوئی جماعت اپنی موجودگی میں جماعت نکالنے میں کامیاب ہو جائے تو یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور ان کا یہ تذکرہ تادیر ان کے دل و دماغ میں تازہ رہتا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً خوشی ہوئی کہ میرا پیغام اگرچہ مکہ کے سرزمین والوں نے ریجیکٹ کر دیا لیکن اطراف عالم نے اسے قبول کر لیا، کتنی خوشی ہوئی ہوگی، کتنی مسکراہٹ ہوگی،
اور اللہ के उस कलाम की तस्दीक हो गई फतरजा, ऐ मेरे महबूब तुझे मैं इतना दूंगा कि तू खुश हो जाएगा, तो राजी हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनियावी जिंदगी का आखिरी दिन फजर की नमाज के वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को देखा, नमाज में मशगूल हैं, इबादत में मशगूल हैं, नमाज से फुर्सत के बाद जिक्र और अज़कार में मशगूल हैं, कुरान की तिलावत में मशगूल हैं, खुश हो रहे हैं। रब्बा तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा एहसान है, तूने मेरे इस पैगाम के जरिए से उम्मत का एक बड़ा तबका तूने हिदायत के रास्ते पिला के खड़ा कर दिया, गुमराही वाले रास्ते से बचा लिया, जुल्मत कदों से बचाकर नूर की रोशनी से मुअत्तर फरमा दिया। या अल्लाह तेरा शुक्र है। सहाबा किराम फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे हैं, खुशी से झूम रहे हैं, जाने का वक्त है, परेशानी नहीं, खुशी है कि मेरे जाने के बाद एक फौज तैयार हो गई, एक खेत तैयार हो गई, एक कौम तैयार हो गई, एक जमात तैयार हो गई जो मेरे इस काम को, मेरे मिशन को, मेरे नजरिए को, मेरे मौक़िफ़ और मेरे काज को दुनिया के एक आखिरी इंसान तक भी पहुंचाने की हिम्मत रखते हैं। और फिर आपने देखा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद सहाबा किराम ने यह मिशन ले लिया, क्योंकि आपने आखिरी खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर इरशाद फरमाया बल्लिगू अन्नी वलौ आया। लोगों याद रखो, दो जुमले थे, फलयुबल्लिग शाहिदुल गायब बल्लिगू अन्नी वलौ आया। लोगों याद रखो मेरा ये पैगाम जो हाजिरीन हो तुम्हारी जिम्मेदारी है गायबीन तक पहुंचाना, मेरे पैगाम को गायबीन तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। और फिर दूसरा जुमला बल्लिगू अन्नी वलौ आया, मुझसे जो कुछ भी आपने देखा, मेरी खलवत, मेरी जलवत, मेरी तन्हाई, मेरी सरगोशी, ये कायनात में पहला इंसान है जो इतना बड़ा दावा कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा कि जो महफिल की बातें हों वो ही आगे बताओ, नहीं, मेरी खलवत भी बताओ, मेरी जलवत भी बताओ, मेरा घर भी बताओ, मेरा उठना भी बताओ, मेरा बैठना भी बताओ, मेरा सोना भी बताओ, मेरा गुस्सा भी बताओ, मेरा प्यार भी बताओ, कोई चीज छुपनी नहीं चाहिए। आज हम कहते हैं ना ये मेरी प्राइवेट बात है, ये मेरी पर्सनल बात है, ये मेरा पर्सनल मामला है। रब्बे जुल जलाल के उस पाक पैगंबर ने ये नहीं कहा ये मेरा पर्सनल मामला है, नहीं, मेरी सारी जिंदगी लोगों के सामने बता दो। घबराने की जरूरत नहीं है, आपको पछतावा नहीं होगा। ऐ मोहम्मद के मानने वालों, मेरी तन्हाई बताकर भी आपको शर्मिंदगी नहीं होगी। आज का इंसान कौन इतनी जुर्रत कर सकता है? बाकी छोड़ें, आज का कोई इंसान इतनी जुर्रत रखता है कि उसका मोबाइल उसकी जेब से निकाल कर उससे देख लिया जाए? इतनी हिम्मत भी नहीं है हमारे अंदर कि हमारे मोबाइल के अंदर की हिस्ट्री को चेक कर ले और फिर हम शर्मिंदगी महसूस ना करें। जरा मुहासबा तो करें, हम भी उसी नबी के मानने वाले हैं। जिस नबी ने कहा वुजू से लेकर, पाकी से लेकर, तलाक तक, निकाह तक, कत्ल तक, वफात तक, जनाजे तक, कब्र में कैसे रखना है वो भी आज हमें मालूम है। पूरी दुनिया को मालूम है कि इंसान जब दुनिया से पर्दा फरमा जाता है उसे गुस्ल कैसे देना है, उसे कफन कैसे देना है, कब्र में रखना कैसे है, उसका चेहरे का रुख किस तरफ करना है, एक एक बच्चे को मालूम है। और फिर जब आप घर में जाते आपका हुस्न सलूक क्या होता, बीवियों के साथ, अज़वाज मुतहरात के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने नौकरों के साथ। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 10 साल मुलाजिम थे। 10 साल, 10 दिन नहीं, 10 महीने नहीं, 10 हफ्ते नहीं, 10 साल। 10 साल आपके घर के नौकर थे। हजरत अनस ने कहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि इस 10 साल में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा भी मुझे गुस्से से बात नहीं की मेरे साथ। एक मर्तबा आपने काम पे भेजा। हजरत अनस वो वहां घर से निकले, आगे जाकर एक जगह पे खेल हो रहा था, वो खेल देखना शुरू हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार फरमाते रहे कि अनस वापस नहीं आया,
काफी देर इंतजार के बाद वो घर से निकले तो देखा अनस सामने बच्चों के साथ उनका खेल तमाशा देख रहा है। उनके गुद्दी पे हाथ रखा और कहा उनैस। अनस की जगह पे उनैस। सिर्फ ये जुमला है जो तारीख और हदीस की किताबों में हमें मिलता है कि 10 साल के मुलाजिम को अनस के बजाय उनैस कहा हो। और आज हमारे पास कोई आदमी काम करने वाला हो, हम फौरन उसकी गुफ्तगू का आगाज भी तू से करते हैं कि तूने ये करना है, तूने ये करना है, तूने ये करना है। ये हमारा ताल्लुक है अपने महतातों के साथ और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक था अपने महतातों के साथ। आज हमारी बीवियां हमारे बारे में क्या राय रखती हैं हम सब जानते हैं। हमारा रवैया अपने बीवियों के साथ क्या है हम सब जानते हैं। हमारी औलादों के साथ